بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم. یہود و نصارہ کے بارے میں مسلسل گفتگو چل رہی ہے. اسلام جب سے آیا اور قیامت تک مسلمانوں کو پرابلم ہو سکتا ہے، ہوتا رہے گا. یہ دو جماعتوں سے زیادہ، کرسچن اور یہود. اور باقی جماعتیں مشرکین، ملحدین. ملحد کسے کہتے ہیں؟ اب وہ لوگ بھی کم ہو گئے ہیں. ملحد کہتے ہیں اللہ کو نہیں ماننے والا، جیسے جاوید اختر. کمیونزم کی بنیاد لینن جو رکھا ہے وہ الحاد پر ہے. اب الحاد ایک زمانے میں بڑا زور و شور سے تھا، اب دم توڑ چکا ہے. اب اللہ کے منکر نظر نہیں آتے. مشرک بہت ہیں، اور کرسچن ہیں اور یہودی ہیں. تو قرآن کریم ان تینوں جماعتوں سے کیسے بات کریں اور ان کے تمہارے متعلق کیا خیالات ہیں، تم ان خیالات اور مصیبتوں سے کیسے اپنا ڈیفنس کرو، یہ بتاتا رہتا ہے. یہ کتاب ہم کو ملی ہے ایمان بچانے کے لیے، ایمان بچا کر قبر میں جانے کے لیے اور پھر آخرت میں جانا ہے. اصل مقصد کیا ہے قرآن شریف کا؟ ہمارا ایمان بچانا ہے. تو ایمان بچانے کا جو بھی راستہ ہے قرآن کریم اس کی گائیڈ کرتا ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اپنی کتاب میں تبدیلی کر چکے ہیں. خدا کی ہی کتاب تھی لیکن یہ اپنے ہاتھوں سے اس پہ چینج کر دی ہے. علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے چینج لفظوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اس میں جو لفظ ہیں وہ بھی چینج کر چکے ہیں. معنی کے چینج کے بارے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ معنی چینج ہوئی، الفاظ چینج نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی جماعت ہے. علماء اسلام کی بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ تورات میں، انجیل میں الفاظ بھی بدل دیے گئے ہیں، معنی تو بے حساب بدل دیے گئے. قرآن کریم میں الفاظ بدلنے کی طاقت اللہ امت کو دیا ہی نہیں. امت میں 72 فرقے گمراہ ہوئے ہیں، لیکن کسی کو یہ مجال نہیں، یہ پاور اللہ دیا نہیں کہ قرآن کریم کے کسی لفظ کو بدل دے.
یہ اللہ کا کلام قدیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں طاقت رکھا ہی نہیں کسی بشر کی اس میں کوئی چینج کرے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے ایمان لانے کے لیے، اتنی ہی بات۔ کہیں زیر زبر پوری دنیا زور لگا دے چینج نہیں کر سکتے۔ تو اس میں تو اس کے معنی بیان کرنے میں قرآن کے اندر چینجز لائے ہیں، کیے ہیں، لیکن اسے صحابہ حدیثوں کے تھرو، صحابہ کے تھرو ڈائنامیٹ کر دیا گیا، وہ چلے نہیں، اس لیے اسے چلنے کی طاقت اللہ دیا نہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر کوئی لفظ چینج کریں، اللہ تعالیٰ یہ پاور بشر کو دیا نہیں، اور معنی کے اندر گڑبڑ پیدا کریں یہ پاور ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ اسلام میں چلنے نہیں دیا، تاکہ اسلام کا راستہ پیور سمجھ میں آ جائے، کوئی چیز اس میں گمراہی کی اور کنفیوژن کی نہ ہو۔ یہ جو یہودی تھے زبان کو موڑ توڑ کر کتاب میں کوئی لفظ بڑھا دیتے تھے اسی ٹائم جب پڑھتے تھے، بعد میں اسے بدل بھی دیتے تھے، اور وہ ایسا پڑھتے تھے کہ عام لوگ جو علم والے نہیں ہیں تاکہ اسے یہ سمجھ میں آئے یہ تورات میں ہے۔ اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں انجیل میں تھا اب نظر نہیں آتا۔ ہم نے عیسیٰ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر، یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن کے اندر ہے، انجیل میں آپ کا نام احمد لکھا ہوا ہے۔ تو کیا قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن احمد کو آپ تلاش کریں گے تو ملے گا نہیں، تو چینج کر دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نشانیاں بھی تورات اور انجیل میں ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، صحابہ نبی ان کو کیسے رہیں گے، ان کے حلیے کیا ہیں، یہ باتیں اللہ تورات میں انجیل میں کھل کے بیان کیا ہے، تاکہ صرف نبی نہیں، نبی کے ساتھیوں کو دیکھ کر بھی یہ بات مان جائیں کہ یہ جو خوشخبری انجیل میں تورات میں دی گئی ہے یہ دیکھو یہ آ گیا۔ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں نہیں، ترجمان السنہ میں بعض روایتیں بدر عالم صاحب نقل کیے ہیں، کچھ قریشی کسی کنیسہ میں گئے، یمن کے اور شام کے سیریا کے علاقے میں، جہاں اکثر آبادی عیسائی، بلکہ 99% آبادی عیسائیوں کی تھی۔ تو کنیسہ میں گئے تو وہاں ابو بکر کی مورتی رکھی ہوئی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ ہمارے آدمی یہاں کیسے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ان کو بتایا گیا کہ اس کے ایک رائٹ اور لیفٹ میں دو عظیم ساتھی رہیں گی، ان کی شکلیں یہ ہیں۔ تو ان شکلوں کو جو تورات اور انجیل میں اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بیان کیا، آرٹسٹ اسے بنا دیا اور مورتی کی شکل دے دیا۔ آج بھی دنیا میں کہیں کوئی چور آیا اور چلے گیا تو گھر والوں سے پولیس پوچھتی ہے کیسا تھا۔ اگر بہت امپورٹنٹ گورنمنٹ چاہتی ہے تو پوچھ کر بلا کر ماہرین کو شکل بنا کر پیپر میں ڈال دیتے ہیں، یہ شکل کا کہیں نظر آیا تو اطلاع دو۔ آج بھی ہے۔ تو تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نشانیاں نہیں، صحابہ کی نشانیاں بھی اتنی بیان کر دیا کہ دیکھنے والے کنفیوز نہ ہو جائیں، دیکھتے ہی سمجھ جائیں ہاں ھذا ھو الرسول، یہ وہی رسول ہے۔ لیکن یہ لوگ بدلتے چلے گئے، جو کتاب میں نہیں ہے وہ کتاب میں داخل کر دیے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کون؟ عیسائی بھی، یہودی بھی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جھوٹ بولتے وقت ان کو پتہ نہیں، پتہ ہے۔ مسلمانوں میں جھوٹے زیادہ ہیں سچے زیادہ ہیں؟ کیا جھوٹ بولتے وقت مسلمان کو علم نہیں یہ جھوٹ ہے، حرام ہے؟ بولتا نہیں بولتا؟
تو ان پر تعجب مت کرو، ہم اپنے اوپر بھی، ہماری قوم کے اندر بھی غور کر لیں گے۔ ایسا جھوٹ مولوی لوگ، داڑھی والے لوگ، نمازی لوگ، اب ابھی میں بتایا، میں جس جھگڑے میں تھا ہی نہیں، میرا نام پہلے نمبر پر لکھا دیا، نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک مولوی حافظ تفسیر کرنے والا، وہ میرے اوپر مرڈر کیس رکھ دیا اور بولا کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا اور بولے کہ اس کا کام پورا کر دو۔ پھر ہمارے لوگ جا کے منا کے گھگا کے مجھے لائے، نعوذ باللہ۔ تو کیا تعجب ہو رہا ہے آپ کو اس دنیا میں کہ آج کے، اور جب انگریز کی حکومت تھی، مولوی اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو گئے پیسے کے لیے، اس لیے تاریخ میں نام آتا ہے مولوی عبد الرحیم پادری۔ مولوی دیکھے تو دل جل جاتا ہے۔ تو کیا آج یہ امکان نہیں ہے؟ کیا بی جے پی کے ساتھ ہمارے نعوذ باللہ مسلمان مل کر اور ان کی حامی ہم نہیں ملا رہے ہیں، ان کے فیور میں نہیں ہیں، ان کی تائید میں نہیں ہیں؟ بابری مسجد گرانا حق تھا، رام مندر بنانا حق تھا، نعوذ باللہ، یہ کہنے والے مسلمان نہیں ملیں گے آپ کو؟ نہیں ملیں گے؟ بہت ملیں گے۔ ابھی اگر پیسے کا جادو مسلمانوں پہ چلا تو پتہ نہیں کیا کیا رنگ لائیں گے۔ کیا مسلمان سیاست کے خاطر مندر جا کر پوجا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان پوجا کرنے والوں کے لیے مسلمان ان کے دیوانے عاشق نہیں ہیں، ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ کیا یہ ساتھ دینے والوں کو علم نہیں ہے کہ مندر جا کر پوجا کرنا حرام ہے اور اسلام سے نکل جائے گا؟ نکل جائے گا، لیکن ہمارا آدمی ہے، اللہ سے دشمنی مول لیا پھر بھی ہمارا آدمی ہے۔ کیا یہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے اتنی باتیں کرتا ہوں، ہم کو دور کی باتوں پر تعجب ہوتا۔ تورات میں وہ بدل دیے، کہتے الفاظ بدل دیے، معانی بدل دیے، اگر یہاں بس چلے تو قرآن کو بدل دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بس میں دیا ہی نہیں کہ کوئی مسلمان یا غیر مسلمان قرآن کے اندر کوئی چینجز کرے، معنی کے اندر غلط معنی بیان کر دیں۔ جیسے اِنَّ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، ایک قرآن کی آیت ہے، اسے بعض گمراہ فرقوں نے بدل دیا۔ ہم آپ کو آخرت میں لائیں گے واپس، اسے کیا کہا کہ پھر آپ کو دنیا میں اللہ نبی کو لائیں گے، وہ آنے والے ہیں پھر دوبارہ۔ معنی کے اندر بدل دیے، اللہ والوں نے ان کی جڑیں کاٹ دی، بات ختم ہوگی، لیکن الفاظ کے اندر کسی کی مجال اللہ رکھا ہی نہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نجران کا جو وفد آیا ہے، ان کو نصیحت کیے کہ بھئی تورات انجیل ختم ہو گئی، اب میری بات پہ چلو۔ عیسیٰ چلے گئے، موسیٰ چلے گئے، اب کون سے نبی کس کی بات پہ چلنا؟ اگر گورنمنٹ اوپر سے گورنر بدلتی ہے تو بدلے ہوئے گورنر کی بات ماننا یا پرانے گورنر کی بات ماننا؟ اللہ تعالیٰ اپنی گورنمنٹ میں نبی بدلتے ہیں، نئے گورنر نئے نبی لاتے ہیں، تو ان کو ماننا یا پرانوں کو ماننا؟ اگر پرانوں کو مانیں گے تو حکومت کو مانے جیسا یا نہیں مانتا ہوں بولے جیسا؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس کے بعد کے نبی کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور پہلے لوگوں سے بتاتے ہیں کہ بعد کے نبی کی بات سنو۔ آدم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبوت کا سلسلہ ہے، اللہ نے ہر نبی کو یہ سمجھایا تم اپنی امت کو سمجھا دو، تمہارے بعد جو نبی آتا ہے اسے مان لینا۔ ایک دوسری بات اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سمجھائی، اگر تمہارے بعد تمہارے موجودگی میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تمہاری نبوت کاؤنٹر ان کو مان لینا۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آدم سے سمجھاتے آنا،
یہ کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اب نبی آخری میں آئے لیکن ہر نبی کو سمجھایا گیا کہ وہ آئیں گے تو ان کو مان لینا، وہ آئیں گے تو ان کو مان لینا. ایسا کیوں؟ اسے سمجھنا ذرا. عالم غیب میں اول نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اول آپ ہی ہیں عالم غیب میں. عالم ظاہر اور دنیا میں آپ دنیا میں آخر میں آئے، لیکن کائنات میں، کائنات بننے سے پہلے، آدم بننے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ اور نبی کسے بنایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد دوسرے نبیوں کو وہی بنا کر عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ ہر نبی سے وعدہ لیا، یہ دیکھو یہ جب آئیں گے ان کی سننا، یہ جب آئیں گے ان کی سننا. تو اصل نبوت کس کی ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، درجات بلند کرے حضرت نانوتوی کے، کہ انہوں نے کہا اصل نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی جو دوسری نبوتیں ہیں ذلی ہیں. ختم نبوت کو سمجھایا ہے. ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. کوئی آدمی رسول کو، پیغمبر کو پیغمبر مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا ہے تو اسلام سے خارج ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب آخری نبی آپ ہیں، اگر پہلے آتے تو بعد میں نبی آتے ہیں تو پھر کیسا سسٹم؟ اس سے سمجھانے کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست مثال دی. آپ صبح جب سورج نکلتا ہے، سورج کی کرنیں کھڑکی سے یا کہیں اندر آتی ہیں تو یہ روشن ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ جو روشن ہوا مسجد کا حصہ یا کوئی اور حصہ، اس کی اصل روشنی ہے یا سورج کی ہے؟ سورج کی ہے یا مسجد کی ہے؟ اگر سورج نہیں تو ایک چیز کوئی روشن ہوتی. اب اس کی جو روشنی ہے اسے ذرا ثقیل زبان میں کہتے ہیں موصوف بالارض. موصوف بالارض، موصوف بالذات. یہ دو لفظ سنو، میں مطلب سمجھاتا ہوں آپ کو. موصوف بالذات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ صفت ذاتی ہے. موصوف بالعرض کا مطلب اس کے اندر وہ صفت ٹیمپرری ہے، کسی کی دی ہوئی ہے. یہ جو روشنی مسجد میں ہے صبح، تو یہ روشنی اصلی نہیں ہے مسجد کی، یہ کسی کی دی ہوئی ہے، اور وہ سورج ہے جس کی روشنی ملی. ایسا نبوت میں موصوف بالذات جن کے اصل نبوت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبوتیں ملی، آپ کی نبوت کے کرنے ہیں، آپ سے ہی ان کو نبوت ملی ہے. اب صدر کہیں بھی بیٹھے صدر ہوگا یا نہیں؟ اول آئے وہ صدر ہے، بیچ میں آئے وہ صدر ہے، پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول آئیں تو بھی آپ نبوت کے اصل ہیں، بیچ میں آئیں تو بھی نبوت کے اصل ہیں، آخر میں آئیں تو بھی نبوت کے اصل ہیں. آپ کہیں بھی آئیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ معنی حضرت سمجھا رہے تھے. آپ کے بعد بھی کوئی نعوذ باللہ نبی آیا نہیں آئے گا، تو جب پہلے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آپ ہی کی نبوت کا فیضان ہے، تو کیا کوئی نبی مستقل بالذات آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. آپ بیچ میں آئے تو بھی آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. ختم نبوت وہ ٹھپا ہے کہ اصل نبوت آپ کی ہے. تو اسی آیت میں اگر روایتوں کو دیکھیں گے تو اسی بات کی طرف اشارہ ملے گا. عالم روحانی کے اندر اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو پیدا کیا اور اللہ کے رسول کے بارے میں عہد لیا، اور دنیا میں معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی کس طریقے سے اللہ جمع کیا، جسم روح کے ساتھ اللہ بہتر جانتے ہیں. سب کی امامت آپ کو دی گئی اور بتایا گیا کہ تم مقتدی ہو. اصل ہے ایک
تفسیری نقطہ ہے، آپ شاید بیزار ہو جائیں، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ علم سے ٹچ ہو تو بات ذرا سمجھ میں آتی، مزہ ملتا، لیکن بعض لوگ اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، قرآن کی آیت ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ہم پلورل کا پرونون ہے، وہ انبیاء کی طرف ضمیر ہے، وہ انبیاء ان کے راستے پر آپ چلیں۔ تو اب اصل کو حکم ہو رہا ہے نقل پہ چلیں۔ علامہ نرشا کشمیری رحمۃ اللہ اس آیت کے مطلب کو کھولا، توحید باری کے اندر، نبوت کی بنیادی چیزوں کے اندر آپ میں اور آدم میں، کسی نبی میں کوئی ڈیفرنس نہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اندر آپ ہی کی نبوت ہے، وہی نبوت پر آپ چلیں گے۔ ان کے اندر آپ ہی کی نبوت ہے، اسی نبوت پر آپ چلیں گے۔ اگر نبیوں کی پیروی کرنے کا معنی ہوتا، ان کو فالو کرنے کا معنی ہوتا، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ نہیں ہوتا، فَبِهِمْ ان کی پیروی کرو ہوتا۔ فَبِهُدَا کا لفظ اللہ نہیں لے، فَبِهِمْ ان کی پیروی نہیں ہے، وہاں ان کے اندر جو ہدایت ہے، جو آپ ہی کی روشنی ہے، اس روشنی کی آپ کو پیروی کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا اللہ جانے، کچھ آیا کچھ نہیں آیا شاید۔ بہرحال آپ کی ذات خاتم النبیین ہے، آپ کی نبوت اصل ہے، اور سارے نبیوں کو جو فیض نبوت پہنچا ہے آپ ہی کی ذات گرامی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو نبوت دے کر، یہ یہود و نصارہ جب آئے اللہ کے رسول کے پاس سے، یمن سے، شام سے، تو وہ بحث کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا میری نبوت ہے، میری پیروی کرو، میری پیروی اطاعت کرو۔ تو اسے انہوں ڈائیورٹ کر کے ایک نئی بات پیدا کر دی ہے، کیا؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے خدا مانتے ہیں، تم کو ماننا کیا؟ بس سمجھ میں نہیں۔ اب عیسیٰ کی طرح مجھے مانو تو کیا مطلب؟ عیسیٰ کو ہم خدا مانتے ہیں تو آپ کو اب خدا ماننا ہے؟ سوال سمجھ میں نہیں ہے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اب آپ کو مانو، یہ مطلب ہوا کہ ہم آپ کو خدا مانیں؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کسی انسان کو کتاب دے، حکم دے اور نبوت دے، آرڈرز دے، ایسا چلو، ایسا نہ چلو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یہ آرڈرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو آرڈرز دے کر بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اپنے آرڈرز دے کر بھیجے، نبوت دے کر بھیجے، کتاب دے کر بھیجے، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، تم میرے بندے ہو جاؤ، یہ ناممکن ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے اب میری بندگی کرو؟ نعوذ باللہ، میری اطاعت کرو، بندگی نہیں۔ اس لیے آدمی کبھی کسی سے بنتا نہیں، تو جیسے اب ہم ایک بات بول کے ڈٹ جاتے ہیں، وہ بات اللہ کی ہوتی ہے۔ مولانا مانتے نہیں بھی، ان کی بات بولتے ہیں، غلط۔ میری بات بول کے میں ڈٹ گیا تو بات غلط ہے، میں اللہ کی بات، رسول کی بات بول کے ڈٹ گیا تو مولانا مانتے ہی نہیں، کیا مطلب میں اتر جاؤں اللہ کی بات سے، میں اتر جاؤں رسول کی بات سے، میں اتر جاؤں اسلام کی بات سے، تو پھر میں کافر ہو گیا۔ تو یہ کنفیوز کرتے ہیں لوگ، آج بھی ہیں، انہیں سنتے نہیں بھی، کس کی بھی ان کی بات بولتے، کون سی بات بولی، کیا بات بولی، ایچ کپڑا پہننا بولا ہوں، ایچ رنگ رکھنا بولا ہوں، میری بات جو بولتے ہیں وہ سنا نہیں، رسول کی بات میں بولتا ہوں، اب مجھے کیا اس سے الگ ہونے کا
موقع ہے، اللہ کی بات یہ ہے، یہی ماننا ہے، تو کیا مجھے چانس ہے کہ میں وہاں سے ہٹوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ کنفیوژن کرنے کا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، آج مسلمانوں کا بھی طریقہ ہے، انہوں کس کی بھی نہیں مانتے ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سب بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، یہ بدعت، یہ کرتا بھی بدعت، یہ چشمہ بھی بدعت، یہ موٹر بھی بدعت۔ بدعت کتنی بدعت سے بچتے ہوئے تم؟ نئی چیز، بدعت سے بچو، بدعت سے بچو، یہ بدعت ہے، فاتحہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، جھنڈا بدعت ہے، کنڈا بدعت ہے، یہ بدعت۔ ارے یہ سائیکل موٹر بدعت نہیں، یہ کار بدعت نہیں، یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اسے، آدمی کو بیوقوف بنانا۔ بدعت کے معنی نئی چیز، نئی ایجاد، اللہ کے رسول کے بعد جو بھی آئے وہ سب بدعت ہی سمجھنا۔ جو چیز ہمارے بس میں نہیں، ہم حضور کے زمانے میں تھے، اللہ کے رسول بدعت سے بچو بول رہے ہیں، اللہ بھیجا ہی بعد میں بدعت بنا کر، پھر بچے کیسے؟ پاسبل ہے؟ اللہ بھیجا ہی ہے ہم کو بعد میں، تو ہم بعد میں آئے حضور کے بعد، تو ہم کیا ہو گئے؟ پھر جو بدعت کیا یا ہوا تو جہنم میں، تو ہم کیا نعوذ باللہ سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ لفظ ایسا نہیں حدیث میں، من احدث فی امرنا ھذا، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، یہ اسلام ہے، یہ قرآن، یہ حدیث ہے، یہ صحابہ، قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، یہ اسلام ہے۔ یہ جو بتا رہے ہیں اسلام کے نام سے، بس اتنا ہی اسلام ہے۔ من احدث فی امر، یہ ہے ہمارا معاملہ، اس میں کوئی آ کر نئی چیز ڈال کے اسلام بتا رہا ہے، وہ بدعت ہے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ دنیا کے اندر جو نئی ایجادات ہوتے ہیں وہ دنیا کی بدعتیں ہیں، دنیاوی بدعتیں ہیں۔ اللہ کے رسول دنیاوی بدعات سے، ایجادات سے ہم کو نہیں روکے، ہم کو دین کے اندر نئے کاموں سے روکے ہیں۔ دنیا کے اندر نئے ڈیولپمنٹ، نئے کام، نئی دنیا قیامت تک بنتی چلی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے بہت ساری پیشن گویاں فرمائی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ہو رہا ہے بہت ساری باتیں۔ ہوائی جہاز نہیں، ہیلی کاپٹر نہیں، راکٹ نہیں، میزائل نہیں، جنگ کے طریقے بدل گئے، فلاں بدل گئے، تو اسے سب بدعت کہیں گے تو دماغ خراب ہو گیا۔ دین اسلام جسے اللہ نے اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں مکمل کر دیا تمہارے لیے دین اور اس نعمت کو پوری کر دیا، میں تمہارے لیے راضی ہو گیا اسلام مذہب سے، ٹوٹل بن گیا، یہ ہے اسلام، قرآن، حدیث، صحابہ۔ اب اس میں کوئی ایکسٹرا فٹنگ جائز نہیں ہے اور کوئی کٹنگ بھی جائز، نہ کٹنگ جائز ہے نہ ایکسٹرا فٹنگ جائز ہے۔ اتنا ہی آسان ہے، دین سمجھنا مشکل ہے۔ تو بدعت کسے کہیں گے؟ ایکسٹرا فٹنگ۔ ارے آپ کی گاڑی ہے، ایکسٹرا فٹنگ کر لو، اسے بدعت کہیں گے ہم؟ نئی گاڑی ہر دن بدلتے رہو، اسے کیا ہوگا؟ دین بدلنے کی چیز نہیں ہے، دنیا بدلتے رہو، اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بشر کو نبی بنائے اور کتاب دے اور اسے اپنے آرڈرز دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن نبی یہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اے ایمان والو تم ربانی بن جاؤ، اولیاء اللہ بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ ربانی کا مطلب رب سے تمہاری نسبت ہو جائے۔ ایمان مکمل ہوتا ہے تو رب سے نسبت ہوتی ہے۔ تین چیزیں جو کرتا ہے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ من رضی باللہ ربا، اللہ سے خوش ہے، وہ میرا رب ہے۔
رب کا مطلب سمجھنا. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والی ذات گرامی کو. پرورش کرنے والی ذات گرامی ہر وقت تمہاری نگرانی کرتی ہے، ہر وقت تمہیں ایک آرڈر دیتی ہے. سونا ایسا، اٹھنا ایسا، بیٹھنا ایسا، کمانا ایسا، کھانا ایسا، بزنس ایسا، بیوی ایسے، بچے ایسے، دکان ایسا، پڑوسی ایسا. ٹوٹل ہر لمحے میں اللہ کا ایک حکم تمہیں مل رہا ہے. یہ حکم اللہ کی ربوبیت سے مل رہا ہے. اللہ پالنہار ہے. جیسے ماں باپ بہت ساری چیزوں میں بولتے ہیں بیٹے ایسا نہ کو کر، سردی میں جا رہا ہے یہ بن کے جا، وہاں جا رہا ہے وہاں مت جا، یہ کھانا نہیں یہ کھا، ایسا نہیں رہنا ایسا رہ. اسے پرورش کہتے ہیں. ماں باپ تو تھوڑی چیزوں میں ڈائریکشن دے سکتے ہیں، خدا ہر چیز میں ڈائریکشن دیتا ہے. وہ رب عظیم ہے، رب کائنات ہے. تو اب آدمی ادھر دیکھے میرے لیے حکم کیا ہے، میرے رب ہر حکم کو فالو کر رہا ہے، تو یہ ربانی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ رب کے ہر حکم کو فالو کرنے والا کیا ہو گیا؟ ربانی. تو پیغمبر آ کر ربانی بنانے آئے ہیں، تو وہ یہ سمجھاتے ہیں دین کو، کونوا ربانیین، تم اللہ والے ہو جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. یہاں خاص طور سے یہود اور نصارہ کو پیغمبر کی طرف سے اللہ میاں بول رہے ہیں تم کتاب سکھاتے تھے، کتاب پڑھتے تھے، تم تو نمبر اول ربانی ہونا. مولوی لوگ نمبر اول ربانی ہونا، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. سیکنڈ آپ لوگ. فرسٹ نمبر پر کون ہونا؟ ربانی، مولوی ہونا. کیوں؟ وہ قرآن جانتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. تو یہ یہود و نصارہ کے جو علماء آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، ان کو اللہ کہتا ہے تم تو کتاب سکھانے والے، پڑھنے والے ہو، تو اللہ کے نبی تم کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے ہیں. قرآن کو مان لو اور میرے پیچھے چلو اور ربانی بنو. کیا بنو؟ ہاں، عبادت کی دعوت نہیں ہے. دعوت کس کی ہے؟ کیا نبی تم کو حکم دے سکتا ہے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا؟ فرشتوں کو، نبیوں کو رب بنا لو، ایسا حکم دے سکتا ہے؟ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. کیا نبی تم کو کفر کا حکم دیتا ہے جبکہ تم مسلمان ہو، اللہ کے آگے سرنڈر ہو؟ مسلم کا مطلب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہو. تم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، نبی آ کر ہٹا کر تم شرک کرو، کفر کرو. یہ دعوت نبی دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں دے سکتا. اب آگے نبیوں کا سلسلہ اللہ سنا رہے ہیں. اللہ ہم کو اپنے نبی اور سارے نبیوں کے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا اتباعی تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم کو ربانی بنائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ